اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج سے انشاءاللہ ہم سجدے کی دعائیں شروع کریں گے۔ سجدے کی دعاؤں میں سے 3 دعائیں وہی ہیں جو کہ رکوع میں ہم یاد کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت ثابت ہے کہ آپ رکوع اور سجدے دونوں میں وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آج ہم ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے تاکہ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن رہ گیا ہو تو وہ دور ہو جائے۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی بہت بلند، میرا بہت بلند رب پاک ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ تو 3 دعائیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، ہم رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ سے سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ رکوع اور سجود کا صحیح طور پہ ادا کرنا نماز کے ارکان میں سے ہے، اور خاص طور پہ اس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ اگر رکوع یا سجود کو صحیح طور پہ ادا نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو لوٹانے کا حکم دیا ہے جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا۔ ہمیں اور بھی بہت ساری احادیث خاص طور پہ رکوع اور سجدے سے متعلق ہی ملتی ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی، یعنی پوری طرح ادا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا برابر نہ کرے، یعنی پراپر صحیح طرح سے اطمینان کے ساتھ ان ارکان کو ادا نہ کرے۔ اس حدیث کو السنن الاربعہ میں 4 کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور سنن دارمی میں بھی یہ موجود ہے۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھی برابر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، یعنی رکوع کے لیے گیا ابھی پہنچا نہیں تھا صحیح طرح
کمر ابھی سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ کھڑا ہو گیا، اور ابھی صحیح کھڑا نہیں ہوا تھا کہ سجدے میں چلا گیا، اور ابھی سجدے میں پہنچے ہی تھے کہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور صحیح طور پہ بیٹھے ہی نہیں، ساتھ ہی فوراً اگلے سجدے میں چلے گئے۔ اور حقیقتاً کبھی کبھار تو ایسے لگتا ہے کہ گویا کوئی دھوڑ لگی ہوئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے ماری جائیں۔ اگر آپ آبزرو کریں، دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کس طرح سے وہ ٹھونگے مارتا ہے، چونچ ماری اور اٹھ گیا، چونچ ماری اور اوپر کر لیا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس لیے رکوع اور سجود کو اطمینان و سکون سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کے ساتھ ہم نماز کو اور زیادہ بہتری کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اعتدال کے ساتھ کرو، اور کوئی اپنی باہیں سجدے میں اس طرح نہ بچھا دے جس طرح کتا زمین پر باہیں بچھا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنیاں اوپر اٹھاؤ، لیکن نیچے نہیں لگی ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تھوڑا سا سجدے کا طریقہ حدیث کے مطابق دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حسن کے درجے پر ہے، اور اسی طرح ابن عمر کی حدیث بھی اس پر شاہد ہے۔ نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے ہوتے تھے۔ یہ بھی ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اور اس کو کچھ نے حسن اور کچھ نے صحیح کہا ہے۔ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف پیشانی لگ رہی ہو اور ناک نہ لگ رہا ہو، اس طرح سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی ہے۔ الدارقطنی کی حدیث ہے، اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اور ابن جوزی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کبھی نماز پڑھتے ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ صرف پیشانی لگ رہی ہو اور ناک نہ لگ رہی ہو۔ اور اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ یہ ساتھ ہی ہمیں یہ حدیث بھی کلیئر ملتی ہے کہ ناک بھی زمین کے ساتھ لگنا پیشانی کے ساتھ ضروری ہے، تو ناک اور پیشانی کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے ان 7 اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی سجدے سے اٹھا لیا گیا، کسی ایک کو بھی صحیح طرح سے نہ کیا گیا، تو سجدہ باطل ہو جائے گا، اور سجدہ باطل ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے خیال رکھنا ہے کہ پراپر سجدہ کیا جائے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں یا پھر کانوں کے برابر رکھیں، دونوں طرح سے درست ہے۔ البتہ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر ٹکے ہونے چاہیے، ہلکا سا ڈھیلا سا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، صحیح طرح سے پراپر رکھا جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پورے طور پہ صحیح طرح سے اعضاء کو زمین پر ٹکائیں گے تو آٹومیٹیکلی سجدے میں خشوع آتا ہے۔ ایک جو سستی والی کیفیت ہے اور ایک جو ہلکے دھیمے اور سوئے ہوئے والی کیفیت ہے، وہ ختم ہو کے انسان زیادہ خشوع کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی نماز صحیح ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور ہمیں فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی وجہ سے ہمیں نماز کی ایک ایک سٹیپ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث ثابت ہیں، اور حقیقتاً یہ عام رول ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح کے درجے پر ہے اور کوئی حدیث ضعیف کے درجے پہ ہے تو ہم صحیح حدیث کو لیں گے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اگر ہمیں حدیث ملتی ہے
تو ہمیں اس کو لے کر اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہونے چاہیے اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر دونوں پاؤں کو ملا کے کھڑا کرنا ہے، الگ الگ نہیں۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں، یعنی ساتھ نہ لگا ہوا ہو، تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو۔ الحمدللہ ہم اس چیز کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہماری کوہنیاں نیچے لگ رہی ہوتی ہیں، جس سے کہ میں پہلے بھی حدیث بتا چکی ہوں کہ سجدے میں کتے کی طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کا خاص طور پر خیال کیا جانا چاہیے۔ رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ پس رکوع میں تو تم لوگ اپنے مالک اور پروردگار کی عظمت و کبریائی بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں دعا کی خوب کوشش کیا کرو۔ سجدے کی دعا خاص طور سے اس کی مستحق ہے کہ قبول کی جائے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ دعائیں ملتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگا کرتے تھے۔ اس میں سے کچھ کو انشاءاللہ ہم ہائی لائٹ کریں گے اس کورس میں، اور باقی وقت کے ساتھ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ سجدہ کرنا اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ انسان سب سے زیادہ قریب جس حالت میں اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے وہ سجدے کی ہی حالت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں بہت زیادہ دعا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے، پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، لہٰذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، چنانچہ میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، تم اللہ کے حضور میں سجدے زیادہ کیا کرو، جو سجدہ بھی تم اللہ کے لیے کرو گے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا، اور تمہارا کوئی نہ کوئی گناہ اس کی وجہ سے ضرور معاف ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور کثرت سے سجدے کرنا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا باعث بھی ہے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت مسواک وغیرہ کا خیال رکھتا۔ ایک رات خوش ہو کر آپ نے مجھے فرمایا، مانگ، یعنی مجھ سے دعا کرواؤ، کیا دعا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے کہا، بس یہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنا زیادہ بہشت میں، جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا، کبھی کبھی کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے۔ ایک دفعہ آپ ظہر یا عصر کی نماز میں حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا۔ پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ سنن النسائی کی صحیح حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے بچے کی وجہ سے حالانکہ جماعت کرا رہے تھے، تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کو ان چیزوں کی محبت دینی چاہیے۔ یہ اعلان کرنا، میں نماز پڑھنے لگی ہوں، کوئی بولے نہ، خاموش ہو جاؤ، اور بچوں کو اس سے
اس طرح کی فیلنگ دینا کہ بچے کہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھ سے میری ماں کو چھینتی ہے یا میں اس میں اس کے پاس نہیں جا سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو آداب ضرور سکھائے جائیں لیکن اس کی محبت دیتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حکمت کے ساتھ دین کو سیکھنے اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا